تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 73 تا 80۔ آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات میں پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ یہ منافقین تمہاری نرمی اور کریم النفسی سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اب ان کے بارے میں اپنا رویہ سخت کرو تاکہ درست ہونا ہو تو یہ درست ہوں، ورنہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں۔ یہ اپنی مجلسوں میں کفریہ کلمات بکتے اور جھوٹی قسموں سے تم کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ارادے نہایت خطرناک تھے لیکن اللہ نے وہ پورے نہیں ہونے دیے۔ اب ان کو مزید مہلت دینے کی گنجائش نہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے فضل سے جو نوازا تو یہ چیز ان کے لیے شکر گزاری اور ممنونیت کے بجائے شرارت اور اسلام دشمنی کا باعث بن گئی۔ یہ اظہار تو یہ کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں مال دیا تو وہ پوری فیاضی سے خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں مال دیا تو انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرا، اور ان کے اس رویے نے ان کے دلوں میں نفاق کی جڑیں اتنی مضبوط جما دیں کہ اب وہ اکھڑ نہیں سکتیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی نہیں کہ یہ خود بخیل بن کے بیٹھے ہیں، بلکہ خدا کے جو مخلص بندے اپنی گاڑی کمائی سے خوش دلی اور نیاز مندی سے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی دل شکنی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی خرچ کرنے سے رک جائیں۔ ساتھ ہی نہایت شدت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا ہے کہ اب یہ تمہاری طرف سے اس رافت و رحمت کے سزاوار نہیں رہے، بلکہ ہر پہلو سے شدت ہی کے سزاوار ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وان یتوبوا یک خیرا لہم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخِرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اپنے اسلام کے اظہار کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، اور انہوں نے وہ چاہا جو وہ نہ پا سکے۔ ان کا یہ عناد صلہ ہے صرف اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے فضل سے غنی کیا۔
اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں گے تو خدا ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں نہ کوئی ان کا یار ہوگا نہ مددگار۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ نے جب ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو وہ اس میں بخیل بن بیٹھے اور گشتہ ہو کر منہ پھیر لیا، تو اس کی پاداش میں خدا نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق جما دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور اللہ تمام غیب کو جاننے والا ہے؟ ان لوگوں کی سرگوشیوں کو جو خوش دلی سے انفاق کرنے والے اہل ایمان پر ان کے صدقات کے باب میں نکتہ چینی کرتے ہیں، اور جو غریب صرف اپنی محنت مزدوری ہی سے انفاق کرتے ہیں تو ان پر پھپتیاں چست کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت چاہو گے تو بھی اللہ ان کو بخشنے والا نہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اللہ بدعہدوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اصلاً تو یہاں مقصود صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تاکید ہے کہ آپ اپنا رویہ منافقین کے باب میں یکسر تبدیل کر لیں اور شدت کے ساتھ ان کا احتساب کریں، لیکن ساتھ ہی کفار کا بھی حوالہ دے دیا ہے، جس سے اس امر کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اب یہ منافقین مسلمانوں کے زمرہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی کفار ہی کے زمرہ میں شامل ہیں۔ جہاد کا لفظ قتال اور شدت احتساب اور تاغیر سب پر حاوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ اس نوعیت کا جہاد کرو جس کا تمہیں اعلان برات کے تحت تفصیل سے حکم کیا جا چکا ہے، اور ان منافقین کے ساتھ احتساب اور دار و گیر کا جہاد کرو۔ وغلظ علیہم اسی احتساب و دار و گیر کی وضاحت ہے، یعنی اب تک تم نے ان کے ساتھ نرمی اور رافت کا جو رویہ رکھا اس کی قدر انہوں نے نہیں پہچانی۔ یہ تمہاری کریم النفسی سے فائدہ اٹھا کر اپنی شرارتوں میں اور دلیر ہوتے چلے گئے۔ جھوٹے بہانوں اور جھوٹی قسموں کو انہوں نے اپنے لیے سپر بنا رکھا ہے، اور تم اپنی طبیعت کی نرمی کے سبب سے ان کی چالوں سے آگاہ ہونے کے باوجود طرح دے جاتے ہو۔ اب اس کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، اب ان کو اچھی طرح کسو اور ہر معاملے میں سخت کسوٹی پر پرکھو، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ جھوٹ اور فریب کی نقاب ان کے چہروں پر باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اب یا تو انہیں مسلمانوں کی طرح مسلمان بن کر رہنا ہوگا، یا اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جو کفار کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ آیت 43 عفا اللہ عنک لما اذنت لہم الی الآیہ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے، اس لیے کہ یہ ہدایت اسی کی توضیح مزید ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی اس دنیا میں یہ تمہاری اور اہل ایمان کی سختی اور سخت گیری کے سزاوار ہیں، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو نہایت برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ اس پر ایسے سخت گیر ملائکہ مامور ہیں جو ذرا بھی نرمی نہیں برتیں گے، بلکہ ان کے باب میں خدا کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ التحریم 6۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
یحلفون باللہ ما قالوا۔ اوپر آیت 65 میں گزر چکا ہے کہ منافقین اپنی مجالس میں اللہ کا، اس کی آیات کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، لیکن جب ان سے پوچھ گچھ ہوتی تو اصل بات گول کر جاتے اور قسم کھا کر اطمینان دلاتے کہ ہم نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کہی، ہم تو محض ہنسی دل لگی کر رہے تھے۔ فرمایا کہ ان کی یہ قسمیں جھوٹی ہیں، یہ کفر کا کلمہ بکتے ہیں اور پوچھ گچھ ہوتی ہے تو مکر جاتے ہیں۔ اوپر والی آیت میں ان کو زمرہ کفار میں جو شامل کیا ہے، یہ گویا اس بات کی دلیل بیان ہوئی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ ان کے جرم کی سنگینی کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اظہار تو اسلام کا کیا لیکن اپنے اس استہزاء سے ارتکاب کفر کا کیا۔ یہ امر واضح رہے کہ دعویٰ اسلام کا کرنا اور عمل سے اثبات کفر کا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک صریح کفر ہے اور اس سے بھی زیادہ مقبوض ہے، اس لیے کہ اس میں کفر کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ دھوکہ بازی بھی شامل ہو جاتی ہے، جو کھلے ہوئے کفر میں نہیں ہوتی۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ صف میں یوں اشارہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم اس چیز کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ مقبوض ہے کہ تم جو کرتے نہیں اس کا دعویٰ کرو۔ اسی بنا پر منافقین، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ دو لفظوں میں نہایت بلاغت کے ساتھ ان کے تمام خبیثانہ منصوبوں اور ساتھ ہی ان کی محرومیوں اور ناکامیوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا بس چلتا تو انہوں نے تو وہ منصوبے بنائے تھے کہ اسلام کی جڑ ہی اکھاڑ کر پھینک دیتے، لیکن اللہ نے ان کے ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آیت 48 کے تحت ہم منافقین کی بعض فتنہ پردازیوں اور شرارتوں کا ذکر کرائے ہیں اور آگے ان کی مزید شرارتوں کا ذکر آئے گا، لیکن ہر موقع پر انہوں نے منہ کی کھائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے برسر موقع ان کا راز فاش کر دیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ان کی تنگ ظرفی اور کمینگی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان پر احسان فرمایا، لیکن انہوں نے اس احسان کا یہ حق ادا کیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور رات دن اسلام کی بیخ کرنے کی سازش کرتے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مدینہ کے عام لوگ اسلام سے پہلے بیشتر نہایت غریب تھے۔ اسلام کے بعد جب فتوحات کے دروازے کھلے تو یوں تو بحیثیت مجموعی سبھی کے حالات بدل گئے، لیکن خاص طور پر منافقین کے تو دن پھر گئے۔ اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلداری کے خیال سے ان کو دیتے بھی زیادہ تھے، پھر یہ اپنی طماعی کے سبب سے لیتے بھی 100 بہانوں سے تھے۔ مزید برآں ان کے پاس صرف لینے ہی والے ہاتھ تھے، دینے والے ہاتھ سرے سے تھے ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع آیا تو اوپر بھی ذکر ہوا اور آگے بھی تفصیل آ رہی ہے، صاف کترا جاتے۔ اس طرح یہ لوگ مالدار بن گئے اور اس مالداری کا صلہ اسلام کو، جس کے نام پر وہ مالدار بنے، انہوں نے یہ دیا کہ اس کے خلاف سازشیں اور ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ إِلَى الْآيَةِ، یہ ان کو دھمکی ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو انہی کے حق میں بہتر ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ خدا انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ دنیا میں اس عذاب میں حصے دار ہوں گے جو کفار و مشرکین کے لیے مقدر ہو چکا ہے، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھی ہوں گے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس سرزمین پر ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ جن کے ساتھ ان کا ساز باز ہے، ان سب پر عنقریب نفسی نفسی کا وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکیں گے تو ان کی مدد وہ کیا کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ یہ انہی اسلام کی بدولت مالدار بنے ہوئے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ غریب تھے تو اس وقت تو ان کا حال یہ تھا کہ ہر جگہ یہ اپنے اس شوق اور اس تمنا کا اظہار کرتے پھرتے تھے کہ اگر ہمارے حالات بھی اللہ نے سدھار دیے تو ہم بھی خدا کی راہ میں خوب خرچ کریں گے اور دنیا کی بڑی بڑی خدمتیں کر کے صالحین میں اپنا نام روشن کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کی تمنا پوری کر دی اور دینے کا وقت آیا تو اس طرح منہ پھیر کر چل دیے کہ گویا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ان کا کوئی قول و قرار ہوا ہی نہ تھا۔ چل دینا کبھی اس نوعیت کا ہوتا ہے جس کے بعد مڑ کے آنے کی توقع ہوتی ہے، لیکن یہاں تولا کے بعد وہم موردون کی قید نے یہ واضح کر دیا کہ انفاق کا نام سن کر وہ اس طرح چل دیتے ہیں کہ پھر مڑ کر دیکھتے بھی نہیں۔ یہ انسان کی عجیب کمزوری ہے کہ جب تک ایک چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک تو یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ حاصل ہو جائے تو دوسروں کی طرح اس کو کسی غلط مصرف میں ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اس کو فلاں اور فلاں اعلیٰ مقاصد میں صرف کر کے نیکی اور عدل کی ایک نظیر قائم کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے تو اسے یہ بات یاد بھی نہیں رہتی کہ اسی چیز کے لیے اس نے اپنے رب سے دل میں کیا کیا قول و قرار کیے تھے اور کس کس طرح اپنی تمناؤں کا اظہار کیا، بلکہ اس کو اپنی قابلیت اور اپنے استحقاق کا ثمرہ سمجھ کر وہ اس کا مالک بن بیٹھتا ہے اور خدا سے زیادہ اس کو شیطان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت کم خوش قسمت ایسے نکلتے ہیں جو نعمت پا کر منعم کا حق پہچانے اور اس کو صحیح استعمال کریں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ عقاب کے معنی ایک شے کے بعد دوسری چیز کو اس کے ثمرہ اور نتیجہ کے طور میں ظہور میں لانا ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کی اس طرح خلاف ورزی کی اور برابر جھوٹ بولتے رہے، خدا نے ان کے اس عمل کی پاداش میں ان کے دلوں کے اندر نفاق کی ایسی جڑ جما دی ہے جو خدا کی ملاقات کے دن تک اسی طرح جمی رہے گی اور اسی وقت اکھڑ کے آئے گی جب جزائے اعمال کا مرحلہ بالکل سامنے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفاق کی رضاعت و پرورش پر ایک مدت صرف کر دی ہے۔ یہ چیز اتفاقاً ان کے اندر نہیں گھس آئی بلکہ ان کے ایک دانستہ نقص عہد اور طویل جھوٹ اور فریب کا مولود فساد ہے جس سے ان کی جان اب مر کے ہی چھوٹے گی۔ یہ توقع نہ رکھو کہ ان کو توبہ اور اصلاح کی توفیق ہوگی، اب تو ان کے دلوں کا یہ کثیف پردہ اسی وقت ہٹے گا جب یہ اصل حقیقت کو سورج کی طرح سامنے دیکھ لیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی بات آگے مسجد ضرار کے بانیوں سے متعلق فرمائی ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ 110۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کی تعمیر بن کر جمی رہے گی، درحالانکہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم وان اللہ علام الغیوب الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ الم یعلموا ان اللہ، یہ اسلوب کلام استعجاب اور حسرت کے اظہار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی طویل تعلیم و تربیت، ایسی مسلسل سعی تطہیر و تزکیہ
اور اتنے بے شمار حقائق کے انکشاف کے بعد بھی کیا یہ لوگ اتنے ٹھس اور غبی ہیں کہ اتنی موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آ سکے کہ خدا ان کے سارے راز اور ساری سرگوشیوں کو جانتا ہے اور اللہ تمام غیب کا عالم ہے۔ یہ بات ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ خدا ہر چیز کو فعلاً بھی جانتا ہے اور صفتاً بھی۔ اسی وجہ سے یہاں اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن کے دوسرے مقامات میں خدا کے احاطۂ علم کو فعل کے صیغے میں بھی واضح کیا گیا ہے اور صفت کے صیغے میں بھی۔ باعتبار نظم یہ آیت آگے والی آیت کی تمہید ہے جس میں ان منافقین کی ان نکتہ چینیوں اور سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو وہ مومنین مخلصین کی حوصلہ شکنی کے لیے اپنے حلقوں میں کرتے رہے ہیں۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ الذین یہاں میرے نزدیک جہدہم میں ہم سے بدل ہے، اگرچہ مجھے اس پر پورا جزم نہیں ہے لیکن میں نے ترجمہ میں بھی اسی کا لحاظ رکھا ہے۔ متطوعہ اس کو کہتے ہیں جو فرائض و واجبات ہی ادا کر لینے پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنی خوشی اور حوصلہ مندی سے نفلی نیکیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ لمز کے معنی عیب لگانا، حجو کرنا، مذمت کرنا ہے۔ اوپر کی آیات میں یہ بات بیان ہوئی کہ منافقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے نہیں دیتے اور دیکھ نہیں سکتے۔ جس کو خرچ کرتے دیکھتے ہیں اس کو اپنے ہمز و لمز کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ جو فیاض اور مخلص مسلمان فیاضی اور خوش دلی سے خدا کی راہ میں دیتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ یہ ریاکار اور شہرت پسند ہے، اپنی دینداری اور سخاوت کی دھونس جمانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ جو غریب بیچارے کچھ رکھتے ہی نہیں، اپنی محنت مزدوری کی گاڑی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں تھوڑا بھی خرچ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر پھپتیاں چست کرتے ہیں کہ لو آج یہ بھی اٹھے ہیں کہ حاتم کا نام دنیا سے مٹا کر رکھ دیں۔ بخیلوں اور کنجوسوں کی نفسیات کا یہ پہلو ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اپنی بخالت پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بھی بخیل بنے رہیں۔ نکٹا دوسروں کو بھی نکٹا ہی دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اسے کوئی نکٹا کہنے والا باقی نہ رہے۔ یہی نفسیات ان منافقین کی بھی ہے۔ پھر اس سے ان کے اسلام دشمنی کے جذبے کو تسکین ہوتی تھی۔ وہ خود اسلام کے لیے کوڑی خرچ کرنا چاہتے تھے، نہ اس پر راضی تھے کہ کوئی دوسرا خرچ کرے۔ اپنی اس خواہش کے برخلاف وہ دوسروں کو جب دیکھتے کہ وہ اسلام کے لیے سب کچھ اس دریا دلی سے لٹا رہے ہیں گویا اپنے ہی گھر بھر رہے ہیں، یہاں تک کہ مزدور اپنی مزدوری ہی میں سے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر اس خوشی سے دیتا ہے گویا اپنی سیر آد کھجور یا جو کے عوض دولت کونین خرید رہا ہے، تو ان منافقین کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا۔ وہ غصے سے کھولتے اور حسد سے جلتے، پھر اپنے دل کا نجار تان و تشنی طنز اور پھپتی سے نکالتے۔ سخر اللہ منہم اسی طرح کا فقرہ ہے جس طرح بقرہ میں فرمایا ہے اللہ یستہزئ بہم، یعنی یہ تو اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے کہ یہ خوب دوڑ لیں، تب ان کو وہاں سے پکڑے جہاں سے پکڑے جانے کا ان کو تھوڑا بھی گمان نہ ہو۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ اسی سختی اور سخت گیری کی تاکید پر مبنی ہے جس کی ہدایت وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کے الفاظ سے فرمائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و شفقت تھے، اس وجہ سے ان منافقین کی تمام شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کے باوجود ان کی اصلاح اور نجات
آپ کو اس قدر عزیز تھی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے برابر خدا سے مغفرت چاہتے رہتے تھے، اسی طرح ان کے لیے بھی برابر نجات کی دعا کرتے رہتے تھے، لیکن ان کی شقاوت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ یہ اس بات کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی دوسرا اسلام کی کوئی خیر خواہی کرے، بلکہ ہر خیر خواہ کے حوصلے کو پست کرنا چاہتے، اور اس لیے انہوں نے اپنا پیشہ ٹھہرا لیا کہ لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اشقیاء کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا، اور اس شدت اور قطعیت کے ساتھ کہ اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو گے جب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں 70 کا عدد گنتی کو نہیں بلکہ کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کثرت اور بے پایاں کثرت کے اظہار کے لیے یہ اسلوب عربی میں بھی معروف ہے اور اپنی زبان اردو میں بھی۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ سبب بیان ہوا ہے اس شدت اور قطعیت کے ساتھ مغفرت سے محروم ہونے کا، یعنی مغفرت تو ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کب ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے؟ یہ واضح رہے کہ یہ ان لوگوں کے عدم ایمان کا اعلان ہو رہا ہے جو نہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، بلکہ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے دکھاوے کی نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی کرتوتوں کی بنا پر جو اوپر مذکور ہوئیں ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت یہاں غایت و مقصد کی ہدایت کے مفہوم میں ہے۔ اس کی وضاحت دوسرے مقام میں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ فاسق یہاں بد عہد اور غدار کے مفہوم میں ہے۔ اوپر آیت 74 میں کفروا بعد اسلامہم کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔